أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. وآمنوا اور ایمان لاؤ بما ساتھ اس کے جو انزلتو میں نے اتارا مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ اول کافر بہ سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ خریدو بِآیَاتِی میری آیتوں کے ساتھ ثمناً قلیلا تھوڑے مول کے عوض وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے فَاتَّقُونَ پس ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ مکس کرو خلط ملط نہ کرو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. ان آیات کی تفسیر وباللہ تعالی التوفیق. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے اور واو عطف کی ہے جو پہلی آیت ہے اسی سے آگے یہ بیان ہے. یہ آیت اسی کی معطوف ہے یعنی جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ جس کی تفسیر ہم پڑھ چکے. اسی کا عطف ہے یہ آیت کہ اے اسرائیل کی اولاد
اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کی نسل، ایمان لے آؤ۔ اہل کتاب مراد ہے اسرائیل۔ بما انزلت، اس کے ساتھ جو میں نے اتاری۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، جو تورات اور انجیل تمہارے پاس ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والی۔ اور اس کے مظاہر یہ ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ سے کوئی اور نئے احکامات نہیں ہیں، یہ انہی کی تصدیق ہے جو تورات اور انجیل میں ہے۔ تورات میں توحید کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور قرآن میں بھی وہی دعوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کو یہ باور کرا کے کہ تم یعقوب کی اولاد ہو، وہ توحید والا بندہ تھا، وہ ایمان والا تھا، تم بھی ایمان لاؤ۔ اور یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ مصدقا لما معکم، یعنی یہ اس کی موافقت میں ہے، قرآن اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام لائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں تھا، یہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے ہوئے، تو وہی اوامر اللہ کی توحید کے، اللہ کی عبادت کے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کے، سارے کے سارے اوامر وہی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ اور تمہارے ایمان میں کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس پہلے سے علم ہے، اور تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ کہ یہ کہ سب سے پہلے کافر ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو محمد الرسول اللہ تعلیمات لائے ہیں، یہ وہی ہیں جو پہلی شریعتوں میں تھیں۔ اور اب یہ جو قرآن ہے یہ مصدق لما معکم ہے، جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اب تمہارے پاس اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے پاس، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوں تو ان کے لیے بھی میری اتباع ہی ضروری ہے، ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو موت نہیں آئی، بل رفعہ اللہ، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اسی شریعت کے پابند ہوں گے، وہ اس قرآن کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اس لیے تم وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ جو سب سے پہلے کفر کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے کفر کرنے والے ہوں گے ان کا گناہ ان کے اوپر بھی ہوگا۔
کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس علم ہے، اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ بھی مان لائیں تو ہم بھی مان لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تم کافر نہ بنو، تاکہ جو بعد میں لوگ کفر کرنے والے ہوں گے ان کا بھی گناہ تمہارے اوپر نہ ہو۔ یہ ان کے ساتھ احسان بھی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کفار مکہ جو تھے وہ کفر کر چکے تھے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کو کیوں کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے پاس علم نہیں تھا، وہ جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، تو ان کے پاس تو علم ہے، علم ایسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے سارے اوصاف تورات اور انجیل میں بتائے ہوئے ہیں، مکتوباً عندہم، لکھے ہوئے ہیں ان کے پاس، اور وہ چھپاتے تھے لوگوں کو، لوگوں سے چھپاتے تھے آپ کے اوصاف، اور وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ آگے آئے گا، جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچان لیا۔ اور یہود اس سے پہلے مدینے میں آ کر آباد اسی لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے تورات میں اور انجیل میں ساری نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کو سمجھا ہوا کہ دار الہجرت ایسی جگہ ہوگی دنیا میں جہاں پہ آخری نبی آئیں گے اور وہ ہجرت کر کے اس طرف آئیں گے، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہوں گے۔ مدینے کے سارے اوصاف موجود تھے، اور وہ آگے مدینے میں آباد ہو گئے، اور جہاں پہ وہ اوس اور خزرج تھے ان کو وہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اوس اور خزرج کو جب معلوم ہوا، جب وہ حج پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے کہا یہ وہی رسول ہے جس کی باتیں یہود ہم سے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے اور تم پر فتح یاب ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ ایمان لے آئیں ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ وجہ بنی اوس اور خزرج کے جو انصار سے ان کے ایمان لانے کی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو وہ کافر ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے کتنے سال وہ آگے پہلے آباد ہوئے اس انتظار میں کہ نبی آخر الزمان آئے گا، ہم اس کے حامی اور ناصر ہوں گے، اس کی فوجوں میں ہوں گے، اور کتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی اس کے لیے، اپنے وطن چھوڑ کے ادھر آ کے آباد ہوئے، شام سے آئے، کوئی کہیں سے آیا اور آ کے مدینے میں آباد ہوئے، اور مدینے کا نام یثرب تھا، اور یثرب کے معانی میں سے ایک یہ کہ وہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور یہی حالات ہجرت سے پہلے مدینے کے یہی حالات تھے کہ وہاں پہ وبائیں، بیماریاں بہت ہوتی تھیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی جب آئے ہجرت کر کے تو ادھر آ کے بیمار ہو گئے۔ مدینے میں موسم اس طرح کا تھا وہاں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بلائیں اور بیماریاں یہاں سے دور کر دے اور ان کو رزق دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا سے وہ جو بیماریاں تھیں وہاں سے، اللہ کے رسول کی دعا سے وہ بیماریاں وہاں سے دور ہوئیں، تو وہ ساری تکلیفیں، بیماریاں بھی صحیح، اس انتظار میں بھی رہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان اس لیے نہیں لائے، وہ آگے آباد ہوئے تھے اس ذام میں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اور نبی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہودی نہیں ہے، ہم میں سے ہے نہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو انہوں نے
ایمان لانے سے انکار کر دیا، پہچاننے کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود کہ یہی وہ رسول ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، جس کے اوصاف لکھے ہیں، سارے اوصاف پورے ہیں، یقین ہے، ایسے یقین ہے جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کو یقین ہے، ایسے پہچانا ہے جیسے کوئی اپنی بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ صرف کس لیے؟ صرف اس لیے حسد کی وجہ سے کہ یہ عربوں میں سے کیوں آ گیا ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے اس طرح ہمارا شرف، ہماری عزت، ہمارا ٹور سارا ختم ہو جائے۔ تو یہ ان کا حسد تھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے اور دشمن ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تشترو بِآيَاتِي، نہ بیچو، خرید و فروخت نہ کرو، لا تشترو، اشترا میں خرید و فروخت دونوں۔ تو اس سے پہلے یہ معنی ہم کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کوئی چیز دے کے کوئی چیز لی جاتی ہے، پیسوں سے پہلے یہی تھا کہ اتنی چیز یہ دے دو، اتنی یہ لے لو، کوئی سامی دے رہا ہے، کوئی کیسے دے رہا ہے جی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا کہ میری آیتوں کے ساتھ تھوڑے مول نہ لو، ان کو نہ بیچو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے مول کے عوض، یہ نہیں کہ زیادہ مول میں لیتے بیچ دو، یہ معنی نہیں ہے۔ دنیا ساری کی ساری بھی ہو، وہ اللہ کی آیت کے لیے ثمن قلیل ہی ہے، وہ تھوڑا مول ہی ہے۔ اور یہاں پہ بہت یعنی بلاغہ ہے، کیونکہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا تھوڑے مول کے عوض، اس میں تشبیہ ہے کہ وہ آیات کو ایسے سامان سے تشبیہ دی گئی ہے، ایسی چیزوں سے جو بیچی جاتی ہیں، اور اس کی عوض جو پروفٹ ہے، اس کو منافع سے، ان پیسوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو انسان کوئی چیز بیچ کے کوئی پیسے لیتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ استعارہ ہے، استعارہ ہے، اور آیات کو تشبیہ دی گئی ہے سامان کے ساتھ، اور پھر مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہے اور آیات ہی کو مشبہ بنا دیا گیا۔ یہ استعارہ مکنیہ ہے، استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں مبالغہ ہے، سمجھانے کے لیے بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشبیہ دے کے بتا رہا ہے کہ میری آیتوں کو نہ بیچو جیسے تم سامان بیچتے ہو، اس کے عوض پیسے نہ لو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، کیونکہ اللہ کی آیتیں تو انمول ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو وہ ان کا ثمن قلیلہ کیا تھا، وہ کیا بیچتے تھے آیتوں کو، کیسے بیچتے تھے؟ ثمنً قلیلہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں موجود تھی ان کی کتابوں میں، وہ اس کو چھپاتے تھے، جس میں اوصاف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلیں کہ یہ وصف ادھر بیان ہوا ہے، یہ ان کا۔ اور چھپاتے کس لیے تھے؟ تاکہ ہمارا جو دنیا کے اندر ایک ٹور ہے، ہمارا جو عظمت ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لوگوں کے اندر ہمارا ایک مقام اور شرف ہے، ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا، یہ سارے کے سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا۔ یہ حسد تھا ان کا، اس لیے وہ چھپاتے تھے۔ اور یہ ثمن قلیلہ سے اللہ نے ان باتوں کو تشبیہ دی جو وہ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے ان آیتوں کو چھپا کے۔ اور اسی طرح وہ لوگوں کو فتوے دیتے تھے، پیسے لے گئے، تو اس میں اس بات کی بھی ممانعت ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے مول کے عوض نہ بیچو۔ تو اس میں پہلے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن پڑھانے کی کوئی فیس نہیں لینی چاہیے،
پہلے یہ بھی ایک نقطہ نظر کچھ لوگوں کا رہا، لیکن اہل حدیث الحمدللہ اس بات پہ متفق رہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کا معاوضہ نہ لیں، قرآن اگر پڑھا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تو اس کا معاوضہ نہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح کیا اس کے عوض کہ تم اپنی بیوی کو کچھ صورتیں سکھا دو، تو وہ معاوضہ تھا ایک طرح کا۔ تو جو محنت ہے پڑھانے کی وہ یہ معنی نہیں ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس میں آدمی بیچ نہیں رہا، وہ سکھا رہا ہے، وہ اپنا وقت صرف کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تو وہ اپنی ٹیوشن لے سکتا ہے، اس میں ایسی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، البتہ یہ بات ہے اس میں کہ کوئی ایسا فتویٰ دیا جائے کہ جس سے پرافٹ ہو، اور وہ بھی ایسے کہ اللہ کی آیت کا غلط مفہوم بیان کر کے، جیسے کچھ علماء سے بینکوں والوں نے فتوے لیے کہ یہ جناب اس طرح کاروبار کرنا جو ہے نا یہ جائز ہے، گاڑی لے لی، اس کا قسطوں میں پیسے دے دیے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں بینکوں والوں اس کے اشتہار بھی بیچتے، لو جی یہ علماء کا فتویٰ اس میں ہے جی آپ اس میں آ جائیں، تو وہ بیچنا ہے آیتوں کو۔ یعنی جو مفہوم ہے قرآن کا، سود کے بارے میں کسی کو فتویٰ دے دینا بھی یہ اس کی صورت جائز ہے، تو یہ آیات کو بیچنا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو کوئی بھی وہ منصب کی خاطر ہو یا پیسے کی خاطر ہو، حق کو چھپانا وہ اس کو بیچنا ہے، اس لیے آگے آ رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَإِيَّايَ، اور یہ اسلوب حصر ہے، مجھ ہی سے، یا جو ہے نا یہ یا متکلم کی ہوتی ہے، اور ایایا یہ یا جو ہے دوسری یہ منصوب ہے ایایا کے ساتھ، اور مفعول بھی ہی ہے، جیسے ایاکا ہے وہی اسلوب ہے ایاکا تیری ہی، اس لیے فرمایا ایایا مجھ ہی سے فتقون، ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو پھر اللہ کی آیتوں کو تو نہیں بیچو گے نا، اس لیے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، اللہ کی آیتوں کو ایسے بیچو نہیں، یہ فتووں کی جو ہے نا خرید و فروخت نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ آیات کو بیچنا حق کو چھپانا بھی ہے، جس کی آگے تفسیر آ رہی ہے، یہ آیات کو بیچنے کی تفسیر ہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اس میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نہ مکس کرو حق کو باطل کے ساتھ، خلط ملط نہ کرو، حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو باطل کے ساتھ مکس کر دینا، کیسے؟ کتنی صورتیں ہیں، تلبسوا الحق والباطل ولا تلبسوا، اور نہ مکس کرو، نہ ملاؤ، نہ خلط ملط کرو، نہ مزج کرو، ایک دوسرے میں داخل نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے تھے، کیسے؟ حق، قرآن حق ہے نا، اللہ کا سچا فرمان ہے، تو اس کو باطل کے ساتھ مکس کیسے کرتے تھے؟ جادو جو ہے یہ باطل ہے، سحر، جادوگر جھوٹے ہیں، باطل ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یعنی حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہ آئے کہ جیسے جادو جھوٹا ہے اسی طرح یہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ ہے خلط کرنا حق کو باطل کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند حق آپ ہیں، اور ان کو کہنا یہ تو پاگل ہے اس کی بات نہ مانو، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ تو سچے تھے نا، سچے ہیں،
اور ان کو جھوٹا کہنا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ باطل کے ساتھ ملانا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور کچھ علماء نے اس کی ایک اور تفسیر کی، وہ یہ، اگرچہ وہ دور ہے، اس میں انہوں نے تلبسوا الحق بالباطل کو کہا کو تلبسو جو ہے نا لباس ہے، جیسے آدمی لباس پہن کے اپنا بدن چھپاتا ہے، اس طرح حق کے اوپر کوئی چیز ڈال دی جائے، کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو چھپا دیا جائے، حق کو باطل کے ساتھ چھپا دیا جائے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک تشبیہ ہے کہ ان کے اس عمل کو، اس چھپانے کو اس لباس سے تشبیہ دی گئی ہے جو انسان پہنتا ہے اور اپنے شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تو حق کو گویا لباس ڈال کے چھپا لیتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا معنی بعید اس لیے ہے کہ وہ جو لباس والا ہے نا، وہ اس میں جو عین الفعل ہے وہ لبسا ہے، وہ با ہے عین الفعل، وہ اس میں مفتوح ہے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، قرآن میں آتا ہے، وہاں پہ با کے اوپر زبر ہے۔ یہ دیکھیں عربی کا بلاغہ دیکھیں اور اس کی باریکیاں دیکھیں کہ اگر زبر آ رہی ہے عین الکلمہ کے اوپر، اور عین الکلمہ جو ہے تلبسو کے اندر با ہے، عین الکلمہ لبسا ہے، لبسا تلبسو، تو اگر مضارع میں زیر آ رہی ہے تو اس کا معنی خلط ملط کرنا ہے، لیکن اگر مضارع میں زبر آ رہا ہے عین الکلمہ کے اوپر، جیسے یلبسون ہے، تو اس کا معنی لباس ہے، لباس پہننا۔ تو یہاں پہ معنی خلط ملط کرنا ہی ہے، وہ لباس والے معنی یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ اس آیت میں ہے یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسے لباس پہنیں گے، کیسے زرق برق ریشمی لباس ان کے ہوں گے۔ تو خیر وَلَا تَلْبِسُوا، یہاں پہ یہ وہی معنی ہے کہ اس کو مکس نہ کرو، ملاؤ نہیں حق کو باطل کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، واو جو ہے عطف کی ہے، اور وہی کہ لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، یہاں پہ لا وہی ہے اس کے ساتھ کیونکہ عطف ہے، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ کتمان الحق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، یعنی ایک بات معلوم ہو گئی لیکن اس کے باوجود لوگوں کو نہ بتانا، یہ کتمان الحق، یہ اس کو چھپانا ہے، یہ جرم ہے۔ اس لیے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اور تمہیں علم ہے، تمہیں علم ہے یہ سچا رسول ہے، تو گواہی دو کہ یہ سچا رسول ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے گواہی دی، اور جب وہ آئے آپ کی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ شخص کیسا ہے، مسجد نبوی میں آئے، جب دور سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، تو آپ کے پرنور چہرے کو دیکھ کے، آپ کا جلال اور جمال دیکھ کے کہنے لگا نہیں، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بدر منیر، کہ اس کو دیکھ کے جو تھا پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ سچا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے اور قریب ہوا، میں سنوں تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، سلام بہت زیادہ کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمات میں نے سنے، میں نے کہا یہ تو وحی الہی ہے، ایمان لے آئے کہ یہ اسی مشکات سے نکلے ہوئے، اسی چراغ کی روشنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس روشنی تھی، یہ وہی روشنی ہے۔
ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے رسول یہود جو ہیں یہ بہت ہی چال باز اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، بہت بہتان تراش ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے چھپا لیں اور یہودیوں کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ میرا ان کے ہاں کیا مقام ہے، اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہودیوں کو بلا کے پہلے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپا لیا پردے کے پیچھے اور یہودیوں کو بلایا، سارے آ گئے ان کے بڑے بڑے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں ایک ایسا بندہ ہے، کہنے لگے وہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، وہ جتنی تعریفیں ہو سکتی تھیں انہوں نے کی، بہت بڑا عالم ہے، وہ ایسا عالم ہے ہی نہیں، ہم میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، وہ بڑا عظیم انسان ہے، وہ ہمارا ایسا ہے جی عالم ہے، حبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، عبداللہ باہر آؤ، ان کے سامنے آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فوراً ہی بدل گیا، کہنے لگے اس جیسا جاہل بندہ ہے ہی نہیں، پہلے کہہ رہے تھے عالم اس جیسا نہیں، بالکل اس کے الٹ، اس کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، اس کے ہمارے ہاں کوئی قدر و منزلت ہی نہیں۔ جتنے بہتان ہو سکتے تھے سارے کے سارے لگا دی، جو باتیں کہہ رہے تھے اس کے بالکل برعکس اسی محفل میں اسی مجلس میں پاؤں پار ہی مکر گئے۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اور اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 174 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو اللہ کی آیتیں بیچ کر تم خریدتے ہو نا جو کچھ، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ سے ان سے وعدہ لیا تھا، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تورات اور انجیل، کہ وہ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں، اس کو چھپائے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس سے تھوڑے مول خرید لیے، آیتوں کو بیچا۔ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ ایمان والوں کو بھی تعلیم ہے، علماء کو بھی، کہ حق کو پہچان لینے کے بعد اس کو چھپائے نہیں، صرف اس لیے نہیں چھپائیں کہ ہمارا یہ منصب ہم سے نہیں رہے گا، یہ جو جن سے میں مخاطب ہوں ان کا تو نظریہ ہی اور ہے اور حق کچھ اور ہے، اگر میں نے یہاں بتا دیا تو میری یہ گدی نہیں رہے گی، یہ ثمناً قلیلہ ہے، اس گدی کا خیال رکھ لینا اور حق کو چھپا لینا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔